کہتے ہیں کہ اس صورت میں مکس ہو جائے گا اور وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ وہ آب قلیل جسے آپ نجس چیز کی پاکیزگی کے لیے، نجس چیز کے پاک کرنے کے لیے، اس کی تطہیر کی خاطر آپ اس پر ڈالتے ہیں تو جب وہ اس سے جدا ہو جائے تو نجس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک جگ پانی کا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا ہاتھ نجس ہو گیا ہے، یا ایک کپڑا ہے جو آپ نجس ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ جب اس ایک جگ پانی کو اس نجس شے کی تطہیر کی خاطر ڈالیں گے تو ظاہر ہے جو نیچے پانی ہو جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، خود وہ چیز، وہ میرا ہاتھ تو پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پانی نیچے گر رہا ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ عبارت اس کی یہ ہے آب قلیلی کی، وہ آب قلیل کہ برائے تطہیر چیز نجس شے کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کی خاطر، اس کے پاک کرنے کی خاطر روئے ان میری زند اس پر ڈالتے ہیں، وہ از ان جدا میشود، اور ڈالنے کے بعد وہ منفصل ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو وہ آب قلیل نجس ہے، وہ نجس ہے۔ عنوان بحث ہے 40 نمبر صفحے پر، جس کا احکام آب کر، جاری چاہ، تین پانی کے اقسام کو ساتھ ہی بیان کر۔ سب سے پہلی بات، پہلا حکم یہ ہے آب مطلق کی تمام اقسام پاک ہیں۔ کیا؟ آب مطلق کے تمام اقسام پاک ہیں سوائے بجز، یعنی سوائے اس قلیل پانی کے کہ جب تک نجاست سے ملاقات کے سبب اس کی بو، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا ہو۔ اگر تبدیل ہوا ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، یعنی وہ آب قلیل جو نجاست سے ملاقات کے سبب اس کا رنگ چینج ہو جائے تو نجس ہو جاتا ہے، یا اس کی بوئی میں تبدیلی آ جاتی ہے تو بھی نجس ہو جائے گا، یا اس کے ذائقے میں چینجنگ آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی نجس ہو جائے گا۔ تو پس کہتے ہیں تمام آب مطلق پاک ہیں سوائے اس قلیل پانی کے جو نجاست کے ملاقات کے سبب بوئے، رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے جس کا۔ آگے پھر خود وضاحت کے طور پر کہتے ہیں ہرگاہ جب بھی بر اثر برخورد با نجاست سے ملاقات کے سبب اس کی بوئی، اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ نجاست کے ملنے کی وجہ سے ہو جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے۔ پس بنابر ان نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آب جاری، آب چاہ کنویں کا پانی، اور آب کر حتیٰ کہ آب باران بھی اسی حکم میں مشترک ہیں۔ دوسرا حکم کہتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ جس جگہ پر ہم ہیں، فرض کریں کوئی مثلا اسکول ہو، کالج ہو، گھر ہو، یا آفس ہو، دفتر ہو، جو بھی جگہ ہو جہاں تمام ٹوٹیوں وغیرہ میں، یہ تمام پائپ وغیرہ میں جو پانی ہوتا ہے یہ چونکہ اس آب کر سے متصل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پانی بھی آب کر کا حکم رکھتا ہے۔ عبارت یہ ہے کہ آب لولہا یہ عمارات کہ بے منبع کر متصلات حکم آب کر را دارد۔ اب اسی صفحہ نمبر 41 پر عنوان بحث ہے بقی از خصوصیات باران، بارش کی 4 خصوصیات ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اگر بر چیز نجسی کے عین نجس در آنیس یک بار ببارد پاک می شود، یہی باران اور بارش ایسی نجس شے پر بارش پڑتی ہے جس میں عین نجس نہیں ہے، عین نجاست زائل ہو چکی ہے پہلے سے، اگر ایک بار بھی وہ بارش کا پانی اس نجس شے پر پڑے گا تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ دوسرا
مسئلہ یا دوسری خصوصیت، کہتے ہیں کہ اگر فرش پر یہ آب باران پڑے یا ایسے لباس پر جو نجس ہو، نجس فرش پر، اب یہ قالین ہے، موکت ہے وغیرہ، اسی طرح کارپیٹ وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ نجس ہو جائے اور بارش کا پانی ان پر ایک بار پڑے اور کہتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، خود ان کو نچوڑنا اور پانی کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے اگر نجس زمین پر یہ آب باران پڑے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی بارش کا پانی ایک جگہ پر جمع ہو جائے، کہتے ہیں اگر کر سے کم ہو، اگر کر سے کم ہو تو جب تک بارش پڑ رہی ہے اگر نجس چیز کو اس میں دھوئیں گے تو جب تک اس کی بو، اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ نجاست کے سبب سے چینج نہیں ہوتا تو وہ پاک ہے۔ اگر نجاست کے سبب سے چینج ہو رہا ہے تو نجس۔ کہتے ہیں دیکھیے اگر آب کر سے زیادہ ہے پھر تو وہی کر والا حکم ہو جائے گا نا۔ انہوں نے کیا دو صورتیں بنائی، یعنی وہ جو پانی ایک جگہ پر جمع ہوتا ہے بارش کا، دو صورتیں ہیں، یا کر ہے یا کر سے کم ہے۔ خود کر کے بارے میں نہیں بتایا اس نے، وہ واضح تھا مسئلہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کر کم تر از کر ہے تو جب تک بارش پڑ رہی ہے اور اس میں آپ نجس چیز کو دھونا چاہتے ہیں تو جب تک نجاست کی وجہ سے اس کا ذائقہ، بو یا رنگ تبدیل نہیں ہو رہا تو وہ پاک ہے، اگر تبدیل ہو جائے تو نجس ہے۔ صفحہ نمبر اسی 41 پر ایک عنوان ہے احکام شک در آب، ٹھیک ہے۔ اس نے 6 صورتیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلی صورت یا 6 حکم کہہ دیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ پانی جس کی مقدار معلوم نہ ہو کہ کر ہے یا کر سے کم ہے، کہتے ہیں کہ وہ نجاست سے ملاقات کے سبب نجس نہیں ہو جائے گا، لیکن کیا اس کو آپ آب کر سمجھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں، آب کر نہیں سمجھیں گے، احکام آب کر اس پر مترتب نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ وہ پانی جو پہلے کر تھا اب اس میں شک ہو رہا ہے کہ کر سے کم ہو چکا ہے یا وہی کر ہے، تو کہتے ہیں یہ آب کر کا حکم ہے۔ وہی علمی اصطلاح کے مطابق اصول فقہ میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ استصحاب جاری کریں گے، وہی چونکہ پہلے یقین تھا کہ کر ہے، اب شک ہو گیا کہ کر ہے یا کر سے کم ہے، وہی یقین سابق کو استصحاب کریں گے۔ تیسرا حکم یہ کہ وہ پانی جو معلوم نہیں ہے کہ پاک ہے یا نجس ہے، کیونکہ اصل کیا ہے پانی میں پاک ہونا؟ الاصل الطہارہ ہے، جس کی وجہ سے کہتے ہیں پاک ہے۔ چوتھا حکم یہ کہ وہ پانی کہ جو پہلے پاک تھا اب وہ شک ہو گیا ہے کہ نجس ہے یا نجس نہیں ہوا، تو یہ بھی آب طاہر کا حکم رکھتا ہے۔ آب پاک یا آب طاہر ایک ہی بات ہے۔ 5ویں نمبر پر وہ پانی جو شروع میں نجس تھا، یعنی پہلے یقین تھا کہ نجس ہے لیکن اب معلوم نہیں کہ پاک ہے یا نجس ہو گیا ہے، تو کہتا ہے یہ نجس ہے، کیونکہ وہی پہلی جو نجاست کا یقین تھا اسی نجاست کو آپ یہاں بھی جاری کریں گے۔ چھٹا مسئلہ یا چھٹی قسم، وہ پانی مطلق، وہ آب مطلق، یعنی ایک پانی تھا جو پہلے مطلق تھا، ٹھیک ہے، پہلے ایک پانی کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ مطلق ہے، اب اس کے بارے میں آپ شک کر رہے ہیں کہ آیا مطلق ہے یا مضاف ہو گیا، تو اس کو کون سا پانی سمجھیں گے آپ؟ کہتے ہیں یہ آب مطلق ہے، یہ حکم آب مطلق دارد۔ 42 نمبر صفحے پر یہ ہے کہ اشیاء نجس کو پانی کے ذریعے کیسے پاک کیا جاتا ہے، چگونگی تطہیر اشیاء نجس با آب، یہ عنوان بحث ہے۔ اس میں انہوں نے پہلے ایک سطر کا مقدمہ لکھا ہے، 1.5 سطر کا، وہ یہ ہے کہ پانی
مایہ زندگی یعنی حیات کا سبب ہے، مایہ حیات ہے، مایہ زندگی ہے، یعنی حیات انسانی اسی سے وابستہ ہے۔ اور بہت ساری نجاسات کو پاک بھی، یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ تمام نجاسات کو، کیونکہ بہت کچھ ایسی نجاسات ہیں جو اس کے ذریعے سے پاک ہونے والی نہیں ہے، جس طرح کتے اور خنزیر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا۔ خوب کہتے ہیں کہ از جملے مطہراتی کہ ہمیں روزے تمام افراد بآن سروکار دوران، کہتے ہیں چونکہ یہ پانی مطہرات میں سے بھی تو ہے نا، یہ عطف ہے اسی پر، از جملے مطہراتیس، اور پانی ان مطہرات کی لسٹ میں سے ہے کہ معمولاً تمام افراد اس سے سروکار رکھتے ہیں۔ اب تھوڑی شکل دیکھیے، تطہیر اشیاء نجس، اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی وہ شے جو نجس ہو چکی ہے، ایک مرتبہ ظرف ہے، کوئی برتن ہے، دوسری مرتبہ وہ برتن نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دو صورتیں بن گئی، شے نجس یا ظرف ہے یا ظرف نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ اگر ظرف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آب کر سے اس کو پاک کر رہے ہیں، یا آب قلیل سے اس کو پاک کر رہے ہیں۔ بس اگر ایک برتن نجس ہو جائے اور آپ آب کر سے اسے پاک کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پاک کرنا کافی ہے، ٹھیک؟ اگر قلیل پانی سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ اسے پاک کریں گے۔ مثلا ایک گلاس نجس ہو گیا، جگ میں آپ کے پاس پانی ہے، اسی کے ساتھ طاہر کرنا چاہتے ہیں، تطہیر کرنا چاہتے ہیں، تو 3 مرتبہ اسی گلاس کو اس آب قلیل سے دھوئیں گے تاکہ وہ گلاس جو نجس ہو گیا وہ پاک ہو جائے۔ اچھا، اب دوسری صورت جو غیر ظرف ہے، اس میں پھر دو صورتیں ہیں، دو شقیں ہیں۔ وہ جو شے نجس ہو گئی ہے، کون سی چیز نے اسے نجس کیا ہے؟ پیشاب نے اسے نجس کیا ہے، یا پیشاب کے علاوہ دوسری نجاسات میں سے کسی نے اسے نجس کیا ہے؟ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ نجس ہو گیا ہے بے بول، پیشاب کے ذریعے سے وہ چیز نجس ہو گئی ہے، تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا آپ آب کر سے دھونا چاہتے ہیں، اسے پاک کرنا چاہتے ہیں، یا آب قلیل سے۔ کہتے ہیں کہ اگر ظرف نہ ہو، فرض کے طور پر کپڑا ہے، ہاتھ ہے، وہ نجس ہو گیا، اور وہ کیا بول کے سبب سے ہو گیا، یعنی فرض کریں ایک رومال ہے جو پیشاب کا قطرہ اس پر پڑ گیا، وہ نجس ہو گیا، اب اس رومال کو آپ آب کر سے دھونا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر آب قلیل سے دھونا چاہتے ہیں اسی رومال کو تو وہ 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے، 2 مرتبہ دھونے کے بعد وہ پاک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر بول کے علاوہ، پیشاب کے علاوہ کسی اور نجاست کے سبب سے وہ چیز نجس ہو جاتی ہے تو پھر بھی 2 صورتیں ہیں، یعنی یا تو آب کر سے ہے یا آب قلیل سے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر آب کر سے ہو تو بھی 1 مرتبہ ضروری ہے، اگر آب قلیل سے ہو تو بھی 1 مرتبہ پاک کرنے کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مجموعاً حکم تھا، یعنی در واقع آپ دیکھیں، یعنی ہمارے پاس 2 پانی ہیں، یا آب کر ہے یا آب قلیل ہے، ٹھیک ہے؟ انہی 2 میں سے آب کر اور آب جاری وغیرہ کے ساتھ مثلا آپ دھونا چاہتے ہیں تو یہی ایک ہی حکم ہے، یعنی یا کر ہے اور اس سے اوپر، یا کر سے نیچے، کر سے نیچے آب قلیل ہے، کر اور اس سے اوپر جو ہے باقی کا حکم اسی طرح۔ عنوان ایک توضیح، وضاحت کر رہے ہیں مسئلے کی 3 حصوں میں، الف ب جیم۔ الف میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں نجس اشیاء کو تطہیر کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ عین نجاست کو اس سے برطرف کر دیں، پھر آپ جس طرح وہ نقشہ بنایا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم نے، اگر ظرف ہے اور آب کر سے دھونا چاہتے ہیں تو 1 مرتبہ ضروری ہے، اور اگر ظرف ہے اور آب قلیل سے دھونا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ دھونا چاہیے، تو یہ،
اور اگر غیر ظرف ہے، پیشاب سے نجس ہو گیا ہے اور آب